الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العلی العظیم۔ ذی احتشام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور جملہ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر پاک پروردگار کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زہ نصیب آج ہمارے لیڈر پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب کے نائب صدر، انتہائی قابل عزت و تکریم محترم نشاط احمد باجوہ صاحب ایڈوکیٹ، آپ تشریف لائے ہیں۔ بالخصوص ہمیں باجوہ صاحب کی قیادت پہ فخر ہے، آپ کی آمد پہ ناز ہے۔ ماشاءاللہ خواجہ اللہ رکھا سیاب صاحب بھی تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد بھی مبارک ہو۔ میں باجوہ صاحب کرسی پہ تشریف رکھیں، ذرا ایک کرسی دے دیں جی، ادھر یہ کرسی دے دیں، شاہ صاحب کے ساتھ دے دیں، ادھر دے دیں، شاہ صاحب کے ساتھ رکھ دیں ادھر۔ جی میری خواہش پہ تشریف رکھیں، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام اور ایمان۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورۃ العنکبوت کی پہلی 2 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس کا معنی ہے صحیح، اس کا معنی یہ بے معنی الفاظ نہیں ہے، معنی اس کا ہے، مگر اس نے سب کو اس معنی پہ مطلع نہیں کیا، بتایا نہیں، اس لیے کئیوں نے نیچے کچھ لکھا ہی نہیں، چھوڑ گئے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ہی، اب آپ کو تو صرف انگلش والے ہی کا پتہ ہے نا، کبھی اردو والے ہی پہ کبھی غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک لفظ 2 حرفوں کا، ایک ہا اور ایک یا، یہ جو ہی ہے نا یہ بہت بڑا معنی کو وسیع کر دیتا ہے کہ پتہ تو کئیوں کو ہے، بات سمجھیں، پتہ کئیوں کو ہے مگر حقیقی معنی صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ لہٰذا جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول نے عام میں نہیں کھولا، اس پہ خطباء کو اور علماء کو بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ایک چیز سمجھ لیں، اللہ نے ان الفاظ میں محتاجی رکھی ہے کہ امت قدم قدم پہ مصطفیٰ کی محتاج رہے، امت قدم قدم پہ اپنے نبی کی محتاج رہے۔ کیسے بلا؟ اگر امت محتاج نہیں تو نے تو جگہ جگہ پہ لکھوا رکھا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے،
تو نے بسوں میں سٹیکر چھپوا چھپوا کے لگا دیے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اگر بابا تیرے لیے اللہ کافی ہے تو پوچھ کے بتا الف لام میم کا کیا معنی ہے. خوش رہے یار. آپ بھی انہی کی طرح بولا کریں جو درمیان میں آبا بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ بھی اسی طرح بولا کریں. ایک بات دوسری ہے اس کے علاوہ کہ یہ وہ راز ہے جو خدا اور مصطفیٰ کے مابین ہے. اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے, یا پھر وہ جسے جنوا دے, یا وہ جس پہ کرم کر دیں انہیں بھی خبر ہوتی ہے. کیونکہ اگر کہہ دو کہ کسی کو نہیں پتا تو باب مدینۃ العلم کو بھی پھر نہیں پتا. کے بعد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. فرمایا لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, منہ سے ایک لفظ کہہ دیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں. اچھا اور آسان کرتا ہوں, وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے صرف اس کہنے پہ میں انہیں چھوڑ دوں. اللہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں اپنے بندوں کی آزمائش کی بات کر رہا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صرف اس بات پہ چھوڑ دوں کہ یہ کہہ دے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں اور میں کہوں چلو ٹھیک ہے. فرمایا نہیں, ان کی آزمائش ضرور ہوگی, یہ ضرور آزمائے جائیں گے. جی ضرور آزمائے جائیں گے. میں نے کہا مالک صرف ہمیں آزما رہا ہے, صرف ہمیں آزما رہا ہے حضور کی امت کو؟ تو چوتھی آیت میں تیسری آیت میں کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے جو گزر چکے تھے میں نے ان کو بھی آزمایا تھا. فیاض بھائی میں نے ان کو بھی آزمایا تھا, مگر مالک آزمائے تو وہ جسے خود پتہ نہ ہو. ادھر بھی ایڈوکیٹ ہیں, باجوہ صاحب بھی ایڈوکیٹ ہیں. اب ایک وکیل ہو تو بغیر دلیل کے بات نہیں کی جا سکتی, جب وکلاء تشریف فرما ہو تو بغیر دلیل کے کیسے بات کی جا سکتی ہے. مگر ہارون آباد کے باسیوں آپ کو تو علم ہے کہ ہم نے کبھی بغیر دلیل کے کبھی کوئی بات کی ہی نہیں. لوگ دلائل حدیث سے دیتے ہیں, ہم حدیث کو مان کر بھی دلائل قرآن سے دیتے ہیں. کیونکہ حدیث پہ لوگ کہہ دیتے ہیں باجوہ صاحب کہ یہ ضعیف ہے, قرآن کی کس آیت کو ضعیف کہیں گے؟ لہٰذا قرآن سے بھاگ کے تم کہیں جا نہیں سکتے. ہم نے جال لگایا ہی قرآن کا ہے. ہم نے کہا تم نے بڑے دن لوگوں کو بے وقوف بنا لیا ہے, آؤ اب اس کو ہاتھ میں لے کے یا سامنے رکھ کے بات کر. اللہ نے فرمایا تم سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا, تمہیں بھی آزماؤں گا. مگر مالک کیوں؟ تو ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو ہم نے ابھی افعال کرنے ہیں. آزمائے تو وہ جسے پتہ نہ ہو. تجھے تو سب علم ہے, جو ہم کر چکے ہیں تو اس سے بھی باخبر ہے, جو ہم ابھی کرنے والے ہیں تو اس سے بھی باخبر ہے. ہمیں نہیں پتا جن کاموں کا, تو اس سے بھی باخبر ہے. بابا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم میں سے جنتی کون ہے, ہم میں سے دوزخی کون ہے, ہمیں نہیں پتا. خدا کو پتا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب وہ جانتا ہے تو کیوں آزماتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے, الگ الگ کرنا چاہتا ہے کہ اپنے دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری آزمائش ہمارے لیے ہی کر رہا ہے. آپ سے کبھی کوئی بات آ جائے نا, آپ کہتے ہیں چلو منہ تے لے آؤ. وہ جو منہ پہ لانے والی بات ہوتی ہے نا, وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو اب مکر رہا ہے نا, اسے خود کو پتہ چل جائے. اللہ ہمارے سامنے
ہماری آزمائش صرف اس لیے کر رہا ہے کہ یہ جو تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو خالی زبان کی نوک تک ہیں یا اس پہ کچھ عمل کا کچھ سچائی کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے اس میں؟ اچھا، کس لیے اللہ آزمانا چاہتا ہے؟ تاکہ سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کر جائے۔ اپنے منہ سے کوئی کہہ دے کہ میں صاحب ایمان ہوں تو نجات نہیں ہوگی، اللہ آزمائے گا، آزما کے بتائے گا۔ مگر یہ کبھی نہ سوچنا کہ آپ کی آزمائش اور پہلوں کی آزمائش ایک جیسی ہے۔ ان کی آزمائش اور ہے، ہماری آزمائش اور ہے، امتی کا نصاب اور ہے، نبی کا نصاب اور ہے۔ بات یاد رکھنا، عام امتی کا نصاب اور ہے۔ عام امتی کے متعلق بھی وہ فرماتا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے میں اس کے مطابق اسے آزماتا ہوں۔ کوئی کہہ دے جیسے آج منہ پھاڑ کے ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسے۔ اگر تم نبی جیسے ہو تو پہلے بتا تیرا نصاب اور نبی کا نصاب ایک جیسا ہے؟ نہیں، تیرا نصاب ہے بکرا، تیرا نصاب ہے چھترا، تیرا نصاب ہے قربانی کا جانور۔ ابراہیم کا نصاب ہے بیٹا۔ کئیوں کے جانور لینے پہ ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو بکرا چھترا ذبح کرو میں راضی ہوں، بس کرو میرے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں بولے آپ سمجھے نہیں، کرو میرے لیے، کرو میرے لیے۔ فرمایا میں اسی پہ ہی راضی ہو جاتا ہوں۔ کسی کے جانور کے ذبح کرنے پہ راضی ہو رہا ہے اور کسی کو کہہ رہا ہے بیٹا لٹا کے ذبح کر، پھر راضی ہوں گا۔ سب کا نصاب ایک جیسا نہیں۔ جب امتی کا اور نبی کا نصاب ایک جیسا نہیں تو امتی کا اور نبی کا نسب ایک جیسا کیسے ہو جائے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے جی، اس موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے سورۃ الحجرات کی ایک آیت مقدسہ پڑھتے ہیں۔ اس میں ایمان اور عمل کو، ایمان اور اسلام مزید واضح ہو جائے گا۔ یہ 14 نمبر آیت ہے۔ آقا علیہ السلام کے خود زمانہ اقدس کی بات ہے۔ حضور نے دعوت پھیلائی، لوگوں تک دعوت پہنچی، لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ جو کلمہ میں پڑھ لے اسے کہتے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا جو کلمہ پڑھ گیا۔ اب وہ کلمہ پڑھنے والے حضور کی موجودگی میں آ کے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ پھر سن لیں، کلمہ پڑھنے والا آ کے کہتا تھا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے، میں نے کیا پڑھا ہے؟ ہم بھی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مومن۔ وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، مگر سب کے لیے نہیں آئی آیت، کچھ لوگوں کے لیے آئی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں فرمایا محبوب قالت الاعراب آمنا، یہ کچھ دیہاتی لوگ آ کر تیرے پاس بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ محبوب ذرا دیکھ ان کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہے؟ جی مالک، قل محبوب تو ان سے کہہ لم تؤمنوا، تو ان سے کہہ دے کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو، تم صاحب ایمان نہیں ہو، تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ پھر مالک کیا ہے؟ کہا ولیکن، چٹھا صاحب، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ایمان والے نہیں۔ او میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، او میٹھے میٹھے اسلام، ہن بڑا سر چکیا نے، او میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں کہا شکر ہے مالک، کیا کمال ہے تیری حکمتوں کو فوری طور پہ بندہ سمجھ نہ پائے تو وقت آنے پہ بندہ کھل جاتا ہے کہ چلو یہ تو پتہ چلا اسلام والے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں۔ ہن پکے رہو اسلامی بھائیو، اسلام تک پکے رہنا،
خالی اسلام کافی نہیں ہے، محبوب سے کہہ کے اللہ رکوا رہا ہے، فرمایا محبوب ان کو روک، یہ ایمان کا دعویٰ نہ کرے، یہ اسلام کا دعویٰ کرے۔ مالک یہ ایمان نہیں لائے؟ کہا نہیں، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو مالک ایمان کا کیا بنا؟ کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ کرسی لے لیں جی حاجی صاحب، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں، بولو جی لفظ ذرا میرے ساتھ بولو، تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے اسلام کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بندے کا عمل درست ہو جائے تو اسلامی بھائی بن جاتا ہے، بندے کا دل سیدھا ہو جائے تو مومن والا بھائی بن جاتا ہے۔ تب فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں۔ اچھا ایک جگہ پہ پڑھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو ساری کھچڑی نہیں پکانی، بس اس کا بالکل سادہ ایک لمحے میں بات کر کے میں گزر جاؤں گا۔ کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، سلامت رہیں یار۔ کہا محبوب ان سے کہہ کہ ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، وَإِن تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے یہ ساری آیت بیان کر کے کہا محبوب ایمان کے لیے کچھ شرائط ہیں، آگے ایمان کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ پوری کریں گے تب آگے چلیں گے۔ اس لیے یہاں پہ جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھ کے سنیے گا، جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیکھو۔ میں نے آپ پشتون کلچر کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے آج پہنی ہے، مت سمجھو کہ طالبان دے ڈر تو پا لئی ہے۔ ہاں طالبان کا ڈر جب وہ کبھی پہلے طاقتور تھے تب نہ تب تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ہم نے ڈر صرف اللہ اور اس کے رسول کا رکھا ہے، چونکہ پاکستان عوامی تحریک ہر پاکستانی باشندے کو اس کے حقوق دلواتی ہے، تو پشتون کا کلچر یہ صرف خیبر پختونخوا کا یا ان کا پشتونوں کا نہیں ہے، جہاں بھی ہمارا کوئی بھائی بستا ہے ہم اس کے کلچر کی حمایت کرتے ہیں، سوائے اس کلچر کے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلچر کے ساتھ ٹکراتا ہو۔ باقی ہر کلچر ہمارا ہے، اور پگڑیاں باندھنے سے اگر کوئی بھائی بنتا ہے تو اگلے جمعے ایک اور پہنا دے، لہٰذا ہم نے سب کو اپنے سینے سے لگایا ہے، کوئی مذہبی طور پہ آئے تب بھی، اور اگر کوئی پاکستان کا باشندہ ہونے کے ناطے آئے تو ہماری باہیں ہر وقت کھلی ہیں۔ ہم نے نہ کبھی کسی کو کافر کہا ہے، نہ کبھی کسی کو کہا ہے کہ تمہارا پاکستان پہ کوئی حق نہیں۔ پاکستان بھی سب کا ہے اور اسلام بھی سب کا ہے۔ اب جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ جس دور میں حضور خود تشریف فرما تھے۔ بات سمجھ لیں، مجھے خبر ہے کہ ساؤنڈ آپ کو بات صحیح سننے نہیں دے رہا، مجھے خبر ہے اس بات کی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آخری جمعہ ہے ساؤنڈ کا، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو نیا ساؤنڈ لگے گا۔ خیر ہے، اب جو بات شروع ہو چکی ہے اب درمیان میں سے تو نہیں کاٹ سکتے، مگر تھوڑی سی توجہ آپ کریں، تھوڑی سی توجہ میں کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس کو آسان کر کے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اسلام تھا، ایمان نہیں تھا۔ بات نہیں اچھی لگی تو سر نہ ہلائیے، بات واپس کر دے گا۔ اگر حضور کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے تو اللہ یہ بیان کن کا کر رہا ہے؟ تو نے صرف نہ علی کی مخالفت میں نعرہ لگایا ہے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، تو نے کچھ لوگوں کی مخالفت میں نعرہ لگایا ہے، مگر ایک بات اس کو بھی مزید آگے کھول دیتے ہیں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ کنجوس بندے کے ساتھ میری بات نہیں ہے، جو کم از کم زبان کا سخی ہے وہ مجھ سے بات کرے جی، سر ہلا کے نہیں زبان ہلا کے بات کرے۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اب ثابت کر کے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شک کرے کہ صحابی جنتی نہیں وہ تو کافر ہو جائے گا۔ ہر صحابی نبی
جنتی ہے، مگر پہلے ثابت کر کے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے، دیوبندی سے پڑھو یہی تعریف، اہل حدیث کے پاس پڑھو یہی تعریف، مشترکہ تعریف ہے کیا؟ کہ جو ایک بار سچے دل سے خالی بیٹھنے سے صحابی نہیں بنتا، سچے دل سے مصطفیٰ کو تسلیم بھی کرے اور حضور کے چہرہ والضحیٰ کو ایمان کی حالت میں تک لے۔ اب مجھے بتا، اگر ہر بندہ ہی صاحب ایمان تھا تو یہ سورۃ العنکبوت کی آیتیں کس کے لیے آئی تھی؟ حجرات کی آیتیں کس کے لیے آئی تھی؟ اللہ روک کن کو رہا ہے کہ ان سے کہے محبوب یہ ایمان کا دعویٰ نہ کرے، یہ ابھی تک اسلام لائے ہیں ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان ہی نہیں آیا تو صحابی کیسے بن گئے؟ جب صحابی نہیں بنے تو جنتی کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہر بات مخالفت میں نہ لے کے چل، کچھ تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، کچھ آ کے تحقیق کر۔ اچھا پھر مالک کیا کرے؟ کہا حضور کے زمانے میں ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کے سینے میں ایمان نہیں تھا، عمل میں اسلام تھا۔ اب میں بات اور کیسے کھولوں؟ عمل میں اسلام تھا، کلمہ پڑھ چکے تھے، مگر دل کا تعلق حضور کے ساتھ نہیں بنا تھا۔ جس کا تعلق حضور کے ساتھ دل کا نہ بنے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ مگر جو ایک بار صحابی بن جائے پھر اس کے لیے گمراہی کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ پھر سن لو، گمراہی کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اگر نہ ہوتا حضور صرف 10 لوگوں کو، صحابہ کو عشرہ مبشرہ کیوں بناتے کہ یہ 10 وہ ہیں جن پہ حملہ نہیں ہو سکتا؟ جو مانتے ہو وہ تو بولو نا یار۔ فرمایا یہ نہیں، ان کے علاوہ بات کرو۔ اچھا اگر کوئی مرتد ہوا ہی نہیں حضور کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کن کے ساتھ کی تھی؟ زکوٰۃ کے منکر کون ہوئے تھے؟ حضور کے وصال کے وقت کون ان کے پیر پھر گیا تھا؟ ان پہ کیا اطلاق کرو گے؟ اس لیے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ صحابی نہیں ہوتے۔ بات سمجھے؟ میں بات کسی کو خوش کرنے کے لیے کروں تو اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہوں، مگر قرآن کریم کی دلائل ہیں اس پہ۔ ایک بات پھر فرمایا، میں نے عرض کی، میں نے کہا مالک ایک بات میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو صاحب ایمان نہیں ہو سکے، آخر ان کے دلوں میں ایمان داخل ہونے کی نہ ہونے کی رکاوٹ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آنکھ کھولنا جی سارے ذرا، مالک اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیات 93 اور 94 میں جا کے دیا۔ آپ کی اگر طبیعت ساتھ میں شامل ہو تو میں قرآن کی کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر سوال کا جواب قرآن مجید سے۔ مالک کیا چیز ہے جو ان کے دلوں میں ایمان کو داخل کیوں نہیں ہونے دے رہی؟ کہا قل، محبوب ان سے کہہ، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، محبوب آپ فرما دے کہ میرا رب بڑا پاک ہے، میرا اللہ بڑا پاک ہے۔ پھر حل کنت الا بشر رسولا، اپنے متعلق تعریف کر اپنی کہ میں تو فقط ایک بشر ہوں اور اس کا رسول بن کے آیا ہوں۔ کیا بن کے آیا ہوں کیا؟ زبان سے لفظ بشر نکالو گے تو عقیدہ سلامت رہے گا۔ حضور کی بشریت کا مطلقاً انکار کر دینا کفر ہے۔ جرم یہ نہیں کہ بشر کیوں مانتے ہو، جرم یہ ہے کہ اپنے جیسا بشر کیوں مانتے ہو۔ سلامت رہے یار۔ یہ جرم نہیں کہ حضور کو بشر کیوں مانا ہے، جرم یہ ہے کہ اپنے جیسا مان لیا ہے۔ اب جو لفظ میں کہہ چکا ہوں اس کے متعلق آیت قرآن مجید کی سن لیں۔ محبوب تو ان سے کہہ کہ میرا رب بڑا پاک ہے اور میں ایک بشر ہوں اور رسول بن کے آیا ہوں۔ مالک یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ تیرا محبوب ہے، بشر ہے، رسول بن کے آیا ہے، مگر مالک یہ بتا کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل کیوں نہیں ہوا؟ کہا وما منع الناس ان یؤمنوا، ان کے دلوں میں ایمان داخل اس لیے نہیں ہوا
کہ اذ جاءہم الہدا، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ لوگ کہتے تھے اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے، اللہ نے، زبان سے بولو، ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے۔ اب بڑی خاص بات ہے قبلہ شاہ صاحب، باجوہ صاحب، آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں محبت والے، اس میں بڑی خاص بات ہے، ان آیتوں میں، اس آیت میں 2 بار ہے بشر الرسولہ۔ پہلی بار اللہ نے کہا ہے محبوب تو ان سے کہہ میں بشر ہوں اور رسول بن کے آیا ہوں۔ دوسری بار انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت ان کے پاس تھی، ایمان نہیں آیا۔ میں یار کس سے بات کروں، مجھے نہیں خبر یار، آپ کیا سنتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اسلام اور ہے، ہدایت اور ہے، ایمان اور ہے۔ اسلام لانے سے صحابی نہیں بنتا، ہدایت آ جانے سے صحابی نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے ایمان کے آ جانے سے۔ کس آ جانے سے؟ ایمان کے آ جانے سے۔ اب مالک کیا وجہ ہے؟ تو بھی تو کہہ رہا ہے کہ محبوب کہہ دے کہ میں بشر ہوں اور رسول بن کے آیا ہوں، اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہے بشر رسول بن کے آیا ہے۔ یہ بشر کہیں تو کافر، تو ایمان اندر داخل نہیں ہونے دیتا، تو کہے تو مالک۔ فرق کیا ہے؟ کہا دیکھ بندے، میں تو ہوں خالق سب کا، میں ایک ایک بندے کے پاس جانے کو میرا دل کرتا ہے۔ کہا میں تو ہوں خالق سب کا، میں تو اپنے حبیب کا بھی خالق ہوں، میں تو اپنے حبیب کا بھی خالق ہوں۔ پھر کہا میں کہوں کہ میرا محبوب بشر ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر سن لیں، فرمایا میں کہوں کہ میرا حبیب بشر ہے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کہہ دیں کہ میرا یہ ہمارا حبیب بشر ہے تو ککھ نہیں رہتا۔ اچھا اور آسان کروں اس میں، کیا وجہ مالک؟ کہا میں کہوں بشر تو مماثلت نہیں، یہ بشر کہہ دے تو مماثلت ہے، کیونکہ پہلے بشر کہیں گے پھر اپنے جیسا کہیں گے۔ فرمایا جو اپنے جیسا کہہ دے اس کے دل میں ایمان نہیں جانے دیتا۔ اللہ، فرمایا جو اپنے جیسا کہہ دے اس کے دلوں میں، فرمایا اس ایمان کے داخل نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حبیب کو صرف بشر کہتے تھے۔ اب مجھے بتا، کیا یہ برائی آج امت مصطفیٰ میں نہیں پائی جا رہی؟ پائی جا رہی ہے۔ کوئی کہے کہ حضور بشر نہیں ہیں، یہ تو جرم ہے بہت بڑا، مگر یہ کہنا کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں، اسی کا تو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا مالک کمال ہو گئی ایک بات کی کہ صرف حبیب کو بشر کہہ دینے سے، جب تو ان کو ایمان نہیں جانے دے رہا تو پھر ہمیں ایمان سمجھا تو صحیح نا کہ وجہ کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں بات کہ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیات نمبر ہے 136 اور 137، اس کو پڑھیں گے بات مزید کھل جائے گی۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بابا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، مجھے آپ کہیں علامہ صاحب، جب آپ نے علامہ صاحب کہہ دیا تو آپ کہیں علامہ صاحب کچھ علم بھی پڑھ لو۔ بھائی یہاں ہمارے اپنے بھائی بیٹھے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ادھر خواجہ صاحب ہیں، ادھر نشاط احمد باجوہ صاحب ہیں، آپ ان سے کہیں وکیل صاحب وکیل بن جاؤ، کہیں کہ شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یا علامہ نہ کہو، یا علامہ بننے کا نہ کہو۔ تیری وجہ تو میرا سارا پروگرام خراب ہو رہا ہے۔ یا علامہ نہ کہو یا دوبارہ علامہ بننے کا نہ کہو، کہو جی حضرت صاحب
ہو قابل عزت مگر کچھ پڑھ کے علامہ ہو جاؤ، یہ بات تو بنتی ہے۔ کوئی بندہ اس نے LLB کیا نہیں، اسے کہیں اگر زیادہ شوق ہے نا بننے کا، اگر بغیر کچھ کیے پڑھنا ہے تو منشی بن، اگر زیادہ شوق ہے تو LLB کر، لیکن جو LLB کر لے وہ ایڈوکیٹ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ جب ایمان لے آئے تھے تو یا ایھا الذین آمنوا تو اللہ نے کہہ دیا تھا، یہ دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ؟ اور بابا ایمان آتا کیسے ہے؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اگر ایمان لانے کا کہہ دو تو بندہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی سی بات پہ ہو جاتا ہے تو وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے ایمان والو۔ جب اللہ ایمان والو کہہ رہا ہے تو پیچھے شے کیا بچتی ہے؟ کہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا میرے مالک وجہ کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب اس کی کتاب پر، الذی نزل جو ہم نے نازل کی ہے، علی رسولہ اس کے رسول پر اس نے نازل کی ہے، والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو ہم نے انزل من قبل اس سے پہلے اتاری تھی۔ اچھا میرے مالک جب یہ صاحب ایمان ہوئے ہی نہیں تو انہیں ایمان والا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اگر صاحب ایمان نہیں ہوئے تو یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنوا جو ایمان لائے تھے، ثم کافروا پھر کافر ہو گئے۔ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے۔ اگر پھر کافر ہو گئے تو پھر تو کافرو کہنا چاہیے تھا، کہا نہیں ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے۔ اچھا مالک پھر تو نہیں دوبارہ کہا ثم کافروا پھر کافر ہو گئے؟ نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ ذرا لفظ گن لے۔ ان الذین آمنوا، بے شک حضور شیخ الاسلام نے جو ترجمہ لکھا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کافروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کافروا پھر کافر ہو گئے۔ 4 بار لفظ آئے ہیں، ثم آمنوا ثم کافروا ثم آمنوا ثم کافروا۔ اتنی بار تو آپ دہی کو ہلا لینا تو وہ لسی بن جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میرا خیال ہے ہارون آباد میں دودھ لسی نہیں چلتی۔ اگر دہی کو 3-4 بار ہلا لینا تو وہ لسی بن جاتی ہے۔ 4 بار ایمان سے کفر میں چلے جائیں تو کیا حال ہوتا ہوگا؟ خدا کے بندو، اللہ نے پھر یہاں تک نہیں کہا ثم کافروا، پھر جب کفر میں بڑھے نا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اللہ نے ان پہ کرم نہیں کیا، یہ دوبارہ ایمان نہیں لائے بلکہ کفر میں مزید آگے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، کہا اب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ نہ ان کو بخشے گا، نہ ان کی مغفرت کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ انہیں اپنے سبیل کی جانب آنے دے گا، اپنے راستے پہ انہیں چلنے دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے مذاق بنا رکھا تھا، کبھی کافر کبھی مومن، کبھی کافر۔ پتر اگے بیٹھنا ہے تو میرے الویگ کے بیٹھنا ہے۔ ثم آمنوا کبھی کافر، ثم کافروا پھر کافر۔ میں نے کہا مالک کیا وجہ ہے؟ یہ بار بار کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ ان سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ میرے حبیب سے اندر سے مخلص نہیں ہوئے تھے۔ ان کا تن اور تھا، ان کا من اور ہے۔ جس کا تن اور ہو اور من اور ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منافق کہتے ہیں۔ آپ کو رب کا واسطہ ہے، آپ کو یہ بات بطور قرض لے کر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہر قرآن مجید کے آخر میں یہ سورتوں کی فہرست ہے۔ اس میں دیکھو سورہ مومنون بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے اور سورہ منافقون بھی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتا، حضور کے زمانے میں یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، بالکل نہ۔ میں نے بھی کانوں سے کپڑا ہٹا دیا ہے، تو بھی ذرا ہٹا کان کو یہاں حاضر کر۔ میں ایک بات تجھ سے کہوں،
آقا کے ظاہری زمانے میں یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، یہ صحابہ نے بنایا۔ کس نے؟ جو نہیں مانتے وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، صحابہ نے بنایا ہے۔ اب صحابہ نے دیکھ لیا کہ جگہ جگہ پہ منافقین کا ذکر ہے، الگ سے سورہ منافقون نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا چلو سائز سے اندازہ لگاؤ، قرآن مجید کی ان 3 سورتوں کو نکالو اور ان کا سائز دیکھو۔ کافرین کتنی آیتوں پر ہے؟ سورہ کافرون کتنی آیات پہ مشتمل ہے؟ سورہ مومنون کتنی آیات پہ مشتمل ہے؟ اور منافقون کتنی بڑی ہے؟ کیونکہ زیادہ زور منافقوں کو سمجھنے میں لگتا ہے۔ اگر یہ کہو کہ حضور کے زمانے میں کوئی منافق تھا ہی نہیں تو تم جھوٹے ہو۔ قرآن سچا ہے، کیونکہ سورہ منافقون کی آؤ تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون، محبوب یہ منافقین ہیں جو آپ کی بارگاہ میں کئی آتے ہیں۔ منافقون ایک کو نہیں کہتے، دیکھیے ایک نہیں ہے، مگر اللہ فرماتا یہ جو ایک منافق آیا نا محبوب تیری بارگاہ میں، اس سے یہ کہا نہیں کئی منافق کئی آتے ہیں۔ آ کے کہتے کیا ہیں؟ اب کمال ہو جائے گی، کہتے کیا ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محبوب تو اللہ کا رسول ہے۔ کون؟ محبوب اللہ کا رسول ہے۔ مجھے سچی سچی بات بتاؤ، غلط کہہ رہے؟ کہہ تو سچ رہے ہیں۔ آنکھ کھولیے گا جی، تانوں میں بندیاں نوں ایتھے ایک باری درود پاک پڑھو، شاید جاگ جان بندے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ تسی چلو جیڑا دل آندا ہے پڑھ لو جی، ساڈے کول کیڑا کوئی کمی ہے، جو دل میں آئے پڑھ لیں۔ اچھا دیکھیں نا درود پاک کی برکت ہے، سارے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے جن کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اللہ کا شکر ہو گیا۔ کہا آ کے کہتے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک تو اللہ کا رسول ہے۔ آگے کمال کی آیت ہے، کہا واللہ یعلم انک لرسول، محبوب اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ یہ منافق بھی کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، فرمایا محبوب اللہ بھی تیرا جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد، مگر اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ مالک کہہ تو وہی کچھ رہے ہیں جو تو کہہ رہا ہے۔ کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے کہنے میں اور میرے کہنے میں فرق ہے۔ میں نے کہا مالک پھر ایک کرم کر اپنے محبوب کی امت پر، کیا کہ ان منافقین کی نشانیاں بتا۔ ان منافقین کی نشانیاں بتا۔ چٹھا صاحب، ہارون صاحب، حاجی یوسف صاحب، آپ سب کی نا بڑی خاص توجہ، کیونکہ ہم سمجھتے تھے منافق وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی نہ ہو۔ ہم سمجھتے تھے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو حج نہ کرے۔ اللہ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں 4 میں کمال کر دیا، کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، محبوب جب تو منافقوں کو دیکھے گا نا تو ان کے جسم ہٹے کٹے ہوں۔ یار کمال ہو گئی ہے یار۔ بھائی جان میں حدیث نہیں پڑھ رہا، میں حدیث کا منکر نہیں، میں حدیث کا ماننے والا ہوں، اور ہم ہی تو اصلاً اہل حدیث ہیں۔ کوئی دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے کا، ہم ہی تو اہل حدیث ہیں، اور جو بھی اہل حدیث ہو ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے قائد نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہم کبھی کسی کو کافر نہیں کہتے، اسی کم سوکھا کیتا ہے
کافر کہہ کے نہیں پجاندے، کول آئے ڈوز ہی ایڈک دے دینے ہیں، جنہوں نہیں ہضم ہوندہ نا وہ بارو بار کہندہ ہے او نہیں فاروقی صاحب کول نہیں جانا، وہ تے پکے شیعہ ہو گئے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، امام نسائی پہ بھی یہی الزام لگا تھا، امام ابو حنیفہ پہ بھی یہی الزام لگا تھا، امام شافعی پہ بھی یہی الزام لگا تھا۔ اگر ان اماموں پہ لگا ہے تو 2 رکعت کے امام پہ لگ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ چلو 2 رکعتاں دا امام تے من دے ہو تو انہوں جمعہ تے 2 رکعتاں پڑھائی دیا انہیں نا یار۔ کہتے ملتان میں نیا جب اسلام آیا تھا نا جنرل ضیاء کے دور میں، یہ آپ کا مقدر ہے کہ جنرل ضیاء کی باقیات بھی آپ کے مقدر میں ہیں؟ او دا پتر کتھو ٹریا تو کتھو آ کے لوکاں دے مقدر خراب کر رہا جا کے۔ اس کے دور میں جب یہ آیا تھا نا نیا اسلام، تو باجوہ صاحب کہتے ہیں ملتان میں کہ جج صاحب نے زور کی جماعت کرائی تھی، 2 رکعت پڑھ کے نا سلام پھیر دی۔ اور بعد آلے کیا سرکار 4 ہوندیاں نے زور دیاں؟ کہتے 2 ہوندیاں نے۔ نے کہا جی 4؟ کہتے میں تو کئی بار گیا ہوں، مولوی صاحب جمعے میں 2 ہی پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ جمعے کے علاوہ کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ چلو جمعے کا ہی مانو تو 2 رکعتوں کے امام تو ہے نا ہم۔ بابا بڑے جو امام تھے اگر ان پہ الزام لگ گیا ہے تو 2 رکعتوں کے امام پہ لگ جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ 1000 بار لگاتے رہو۔ اچھا کہا محبوب جب تو ان کے جسموں کو دیکھے گا تو تجھے تعجب ہوگا، علامہ صاحب تجھے تعجب ہوگا، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ درس دیں گے، ان کیا جی درس دیں دا کتو عربی کر لی، محبوب جب یہ بولیں گے تو تسمع لقولہم، جب تو ان کو بولتا ہوا سنے گا تو محبوب یہ کمال کی گفتگو کریں گے۔ آپ بھی کہتے ہیں اے میں فاروقی صاحب تسی پیچھے پہ رہندے ہو، ان ندیاں معاملات سارے ویکھ لو، خالی پگڑیاں کو بن لوے میں بھی تو اج بن کے آیا ہیں، انہاں دے بنن تے سبحان اللہ، میرے کہن تے ہسی جاندے ہو کہ اج ویکھ لو اور لباس پا کے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی پتا ہے دل سے کس نے پہنی ہے؟ آپ سب کو پتا ہے، لہٰذا کہا محبوب یہ بولیں گے تو تجھے تعجب ہوگا، یہ تیرے سامنے بیٹھیں گے تو تجھے ان کے جسموں پہ بھی تعجب ہوگا، مگر محبوب کأنہم خشب مسندہ، اصل میں بات یہ ہے محبوب یہ جتنے تیرے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ بندے ہیں ہی نہیں، یہ تو خشک لکڑیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ کہیں چلیں جی میں حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہا کأنہم خشب مسندہ، چٹھا صاحب کہا حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ آپ یہ جب جلانے کے لیے لکڑیاں لاتے ہیں، اب تو گیس آ گیا، کس کو کیا پتا، چلو پنجابی چ گل کرنے ہیں، جب تسی گلا بالن لے آندے ہو تو سکاندے کس طرح ہو؟ کندا نال لا کے۔ جتھے نہیں آئی چلو انہوں کو ہی پوچھ لو جتھے گیس نہیں آئی، دیواروں کے ساتھ لگاتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ جلدی سوکھ جائیں، خشک ہو جائیں۔ کیوں؟ یہ خشک ہوں گی تو ان کے ذریعے آگ لگے گی۔ یار سلامت رہیں یار، کمال کا سماعت کیا ہے۔ خشک کی کرنے کے لیے جو لکڑیاں رکھی جاتی ہیں نا، کہا کأنہم خشب مسندہ، کیوں؟ کہ یہ جلے، یہ خشک ہوں گی تو آگ لگنے میں جلنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے کہا مالک ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ آگ لگانے میں جلدی ہو، آسانی ہو، یہ تو بندے بھئی یہ لکڑیاں تو نہیں نا، ان کو کس لیے بھجوا رہا ہے؟ تاکہ کہا چھیتی چھیتی سوک جان۔ ایک ہی کچہری ہے مصطفیٰ کی، اسی میں ابو بکر بھی ہے، اسی میں عمر بھی ہے، اسی میں عثمان بھی ہے، اسی میں علی بھی ہے، اسی میں سارے ہیں، مگر کوئی منافق بن رہا ہے، کوئی تاجدار صداقت بن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب میں جہنم کو
جلاؤں گا، جہنم میں آگ جلاؤں گا تو یہ جلانے کے کام آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ جب میں جہنم کی آگ بھڑکاؤں گا۔ میں نے کہا مالک قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں تو اس نے کچھ اور کہا ہے، اگر جلن نہ ہو تو قرآن پڑھوں جی۔ اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 23 ہے، کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، او لوگو اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس کی مثل کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ تم نہیں لا سکو گے۔ کہا کیوں؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سب کو بلا لو اللہ کے سوا، جس کی مدد لے سکتے ہو لے لو، اور دیکھو اس جیسی قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ آگے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تسی یہ نے جوگے ہی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں، اعدت للکافرین، اللہ فرماتا ہے وہ میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ اب ذرا دیکھنا جی، ہاتھ سر اٹھانا اوپر، سیاف صاحب دعا دے دیں، چودھری ظفر صاحب توجہ کر لیں، سارے احباب ذرا ادھر دیکھیے گا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، قرآن کہتا ہے کافروں کے لیے تیار کیے، وہاں کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ منافق سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ جہنم کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، یا پتھر ہے یا انسان ہے۔ اچھا تیار کافروں کے لیے ہے، منافق خشک کی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ کھلار تو لیا ہن جوڑیے بھی تو صحیح نا جی، کھلار تو بڑا لیا، منافقین سوکھی ہوئی لکڑیاں، جہنم تیار ہے کافروں کے لیے، ایندھن ہے پتھر اور انسان۔ تو مالک جب انسانوں کو تو پھینک رہا ہے، کافروں کے لیے تیار کر رہا ہے، تو یہ منافقوں کو سوکھی ہوئی لکڑیاں کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کافروں کو بعد میں پھینکوں گا، منافقوں کو پہلے پھینکوں گا۔ کہا جب میں جہنم کی آگ بھڑکاؤں گا، کافروں سے کہوں گا دیکھو، کافر دیکھیں گے، ان کے دیکھتے دیکھتے پہلے منافقین کو جلاؤں گا، پتھر پھینکوں گا، جو نہیں ہو سکے انہیں پھینکوں گا، پھر کافروں سے کہوں گا چلو۔ اچھا مالک کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرا منکر ہے کافر، اللہ کا منکر ہے کافر، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا منکر ہے منافق۔ کہا میرا منکر 5 منٹ بعد جہنم میں جائے گا، علی کا منکر 5 منٹ پہلے چلے گا۔ اب سوال کر، میں نے کہا مالک کوئی اور نشانی بھی ہے؟ کہا سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 پڑھ، منافقین کی نشانی ایک اور پڑھیں جی، 61 نمبر آیت ہے۔ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے نا تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آ جاؤ اللہ کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ رسول کی طرف، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، تو رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، کیا یسدون عنک صدودا، محبوب منافقین کی نشانی یہ ہے کہ یہ جب میری بارگاہ کی بات آئے گی تو میری طرف دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، کشاں کشاں چلے آئیں گے، بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ محبوب ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ میری طرف تو آتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے۔ محبوب یہ تیری بارگاہ میں جانے سے گریزاں ہیں۔ ان کو جب کہا جائے گا نا
کہ رسول کی بارگاہ میں چلو تو کہیں گے اللہ کافی نہیں؟ ایویں تو کوئی ایک ادھا بندہ اتھے بھی بات چھڑ دو یار، یہ کہیں گے اللہ کافی نہیں؟ ہاں، ہمارے ایک چشتیاں کے حاجی صاحب گئے تھے حج پہ، حج مکمل ہوا نا تو ساتھ میں ایک اور بھی تھا چشتیاں کا، دونوں بندے تھے نا، تو دو میں بندے ہی سن۔ حج مکمل ہوا تو ایک کہتا ہے کیا پروگرام ہے؟ کہا، اس نے کہا جی اب انشاءاللہ مدینہ طیبہ۔ کہندا چھڈو جی، کوئی حج دا حصہ ہے؟ سوچ لو، کوئی حج دا حصہ ہے؟ ہم نے بھی تب سوچا واہ مالک تو نے مدینے جانا حج کا رکن ہی نہیں رکھا، حج کا ایک رکن بھی مدینے کوئی نہیں، سارے مکے میں ہیں۔ اچھا مالک کوئی ایک مدینہ طیبہ بھی ایک رکن رکھ دیتا، کہ پھر تو مجبوری نہ لاندے۔ سلامت رہیں یار، سلامت رہیں یار، پھر تو مجبوری سے آتے نا کہ جن آ گئے تھے حج ہی نہیں ہونا۔ پھر کہا جن کا قبول نہیں کرنا وہ ایتھو ہی ٹر جان واپس، اور جن کا حج قبول ہونا ہے نا وہ کر کے در مصطفیٰ پہ حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، حضور قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا جو مکے تک آیا اور مدینے نہیں آیا اس نے محمد پہ ظلم کیا۔ حضور نے فرمایا اس نے مجھ پہ ظلم کیا، ایک روایت میں اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ او خدا کے بندو، عاشق کہتے ہیں کہ ان پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، کعبے میں گئے تو کھلا راز یہ ناصر کہ کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ کہا محبوب آسان سی بات ہے، جو تیری طرف آئے اور میری طرف نہ آئے دفع ہو جائے میری بارگاہ سے۔ کہا میں اس کا حج بھی قبول نہیں کرتا۔ آئیے جی آخری نشانی حضور کی حدیث سے لے لیتے ہیں، منافق کی آخری نشانی، کیونکہ خالی اسلام کا دعویٰ کرنے والے کو مومن نہ سمجھ لینا، بولنے سے نہیں، عمل سے نہیں، دل دیکھا جائے گا۔ دل کدے نہ کدے تے کھل ہی جاندہ ہے نا، اس لیے روز نہیں کھلتا، کدے کونڈیاں تے کھلدا ہے، یا رجب وچ کھلدا ہے یا شعبان وچ کھلدا ہے۔ ہاں پھر بڑے یاد آتے ہیں، ہم نے بھی 200 مسیتیں بنانی، میں کہا 100 بنا لو، اور بنا لو، 500 اور بناؤ۔ مسجد نہیں کہلاتی تمہاری بنائی ہوئی، اگر ہر بنائی ہوئی بلڈنگ مسجد ہوتی قرآن میں مسجد زرار کا ذکر نہ ہوتا۔ حضور نے صحابیوں سے کہہ کے گروا دی تھی۔ آؤ حدیث کا حوالہ بھی لیے بغیر بات نہیں کرتا، صحیح مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 240 ہے۔ مسلک اہل حدیث کے بانی علامہ وحید الزمان ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے اس صحابی کے نالین کو اپنے سینے پہ لگاؤں، میں اپنے سر پہ لگاؤں، جس صحابی نے حضور کے سامنے منافقین کی نشانیاں چل رہی تھیں، اس صحابی نے عرض کی حضور مقدی گل مکاؤ، ایک جملے میں بتا دے صحابی کی اس کی منافق کی نشانی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک معیار ہے، اس معیار کا نام علی ہے، اس معیار کا نام علی ہے۔ کہا جو علی کے ساتھ بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ ایک پل میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ تو ہارون آباد والوں سر اٹھانا، من موج میں ہے تن اوج میں ہے، حق پاک سخی سلطان علی
سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، منبر محراب قضا مسند سب صوم صلات اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی، میزان علی، بے عیب صحیفہ عصمت کا، لا ریب کا در قرآن علی، بے عیب صحیفہ عصمت کا، لا ریب کا در قرآن کلی، قرآن علی، میرے قبلے کی سبدج زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک تیرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان۔ اسی لیے منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کو صدائیں دیتا ہوں، علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھے، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ جس حلالی جمع ہیں علی کا تذکرہ ان کے نصیب میں ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کسی بھی پنڈی کراچی والے کو کچھ کہنے کی بجائے ہر بات پہ علی علی کرتے رہو، اچھا سپرے کر دو کیڑا خود مخود مر جائے۔ اس لیے جتنے بھی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہو، آپ کا شکریہ، کم از کم ہمیں بعد میں یاد تو رکھتے ہو نا بابا۔ چلو ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح، برسرے الزام ہی آئے، چلو الزام ہی دیتے رہو، کسی نہ کسی بہانے تو اس نے ہمارا ذکر تمہارے زبانوں پہ قائم رکھنا ہے نا، کبھی کافر کہہ کر کبھی اپنا کہہ کر۔ پر ایک بات ہے ہمارے قائد نے سکھایا ہے، فرمایا کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، تمہارے مقدر میں علی ہے، اس کو چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں جو جہاں لگا ہے، کیونکہ اس نے دور وہ کیا ہے جو رجس ہے، اور رجس سے دور ہوا جاتا ہے، الجھا نہیں جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔